کیا بے نمازی کو سلام کرنا درست ہے؟ دیکھیے، بے نمازی کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کفر کی حد تک پہنچ گیا۔ دوسری جگہ آتا ہے، من بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان نماز کا فرق ہے۔ نماز کی اہمیت بتاتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح سویرے مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو شخص صبح سویرے بغیر نماز کے بازار میں جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اور نماز کی جگہ جگہ پر تاکید آئی ہے۔ نماز کی فضیلت کے بارے میں، نماز اللہ کی رضا کا سبب ہے، فرشتوں کی محبوب چیز ہے، انبیاء کی سنت ہے، اس سے معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق میں برکت ہوتی ہے، ایمان کی جڑ ہے، بدن کی راحت ہے، دشمن کے لیے ہتھیار ہے، نمازی کے لیے سفارشی ہے، قبر میں چراغ ہے، قبر کی وحشت میں دل بہلانے والی ہے، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہے، قیامت کی دھوپ میں سایہ ہے، فرشتوں کے سوالوں کا جواب ہے۔ بہت ساری نماز کی فضیلت آئی ہے، اور نماز نہ پڑھنے والوں کا انجام بڑا خطرناک آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، فویل للمصلین، بڑی خرابی ہے نمازیوں کے لیے۔ یہاں بے نمازی کی بات نہیں ہو رہی ہے، نمازیوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے بڑی خرابی ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی من مانی نماز پڑھتے ہیں، رب چاہی نہیں پڑھتے ہیں، وقت ملا پڑھ لی، نہیں وقت ملا چھوڑ دی۔ کبھی 3 وقت پڑھ لیتے ہیں، 2 وقت چھوڑ دیتے ہیں، کبھی 2 وقت پڑھتے ہیں، 3 وقت چھوڑ دیتے ہیں، کبھی 5 پڑھتے ہیں، کبھی 5 چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی کہ موڈ میں آیا، اگر فری ہوئے تو پڑھ لی، بزی ہیں یا دل نہیں کر رہا ہے تو نہیں پڑھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ بتا رہا ہے کہ خرابی ہے، ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ جہنم کے اندر ایک کنواں ہے، اس کا نام ویل ہے، اور اس کی گہرائی ایسی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اگر اس کے اندر ایک بھاری پتھر ڈالا جائے، بھاری پتھر، تو 500 سال میں اس کی تلی میں پہنچے گا۔ اس میں نمازی کو ڈالا جائے گا، وہ نمازی جو من مانی نماز پڑھتے ہیں، رب چاہی نہیں پڑھتے۔ کبھی من میں آیا 2 وقت پڑھ لی، 3 وقت پڑھ لی، یا کبھی 5 پڑھ لی، کبھی 5 چھوڑ دی۔ تو بہرحال نماز نہ پڑھنے والوں کا بڑا سخت اور خطرناک انجام ہوگا۔ لیکن جہاں تک سلام و کلام کی بات ہے، تو ایسے کے بارے میں آتا ہے نا کہ ایک بریانی کی دیگ بنائی گئی، اور امام صاحب سے مسئلہ پوچھا گیا کہ اگر اس بریانی کے اندر کوا منہ ڈال دے تو کیا کریں؟ کہا تھوڑی سی اٹھا کے پھینک دو۔ کہا اچھا اگر اس کے اندر گھوڑا منہ ڈال دے؟ تو کہا ایک بالش ہٹا دو۔ کہا اگر سور اس کے اندر منہ ڈال دے؟ تو کہا کہ ایک ہاتھ نکال دو۔ کہا اگر بے نمازی ہاتھ ڈال دے؟ تو کہا پورے ہی اٹھا کے پھینک دو۔ تو اتنی زیادہ، چونکہ نحوست اگر کسی علاقے میں بے نمازی ہوتا ہے تو پورے محلے پہ فرق پڑتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آیا اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر ایک درخت تھا، ایک پیڑ تھا، میں اس کو بہت زیادہ کھاد پانی دیتا تھا، مجھے بڑا پیارا وہ پیڑ لگتا تھا، لیکن اچانک وہ پیڑ سوکھ گیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کو بھیجا اور فرمایا علی جاؤ اس پیڑ کو ہلانا۔ مولا علی نے جیسے اس پیڑ کو ہلایا نا، تو وہ چونکہ سوکھا تھا، پتجل تو ہوئی نہیں، لیکن ایک ہڈی ضرور گری۔ تو مولا علی نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جا کر اس کو ہلایا تو ایک ہڈی گری، اس کے علاوہ کوئی چیز وہاں سے پیڑ سے نہیں گری۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جانتے ہو وہ ہڈی کس کی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں سنو، وہ ہڈی حالانکہ حلال جانور کی تھی، لیکن کبھی اسے بے نمازی نے کھایا تھا، کوے نے لے جا کر پیڑ پہ رکھ دیا، اس کی نحوست سے پیڑ سوکھ گیا۔ لیکن جہاں تک سلام و کلام کا مسئلہ ہے، بات چیت کرنے کا مسئلہ ہے، تو انسان سلام و کلام کر سکتا ہے، اور اس کے پیچھے یہ ریزن بھی ہونا چاہیے کہ ہم سلام و کلام کریں گے تو اس کو دھیرے دھیرے سمجھائیں گے، اور نماز کی ترغیب دیں گے، اور نماز خود بھی پڑھیں گے، اس کو بھی پڑھائیں گے۔ ایک دوست کو چاہیے کہ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے اور مسجد لے کے جائے، ایک بے نمازی دوست کو چاہیے بے نمازی دوست کا ہاتھ پکڑے اور مسجد لے کے جائے، اور کہے کہ بھائی میرا تیرے بغیر اس دنیا میں 1 گھنٹے کے لیے بھی دل نہیں لگتا، میں جنت میں تیرے بغیر کیسے رہوں گا؟ تو اس کو اپنی دوستی کا حق ادا کرے۔ ایک دوست کو چاہیے اپنی دوستی کا حق ایسے ادا کرے کہ اس کو اپنے دوست کو نماز پڑھوائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یار تم نماز پڑھ لو، اپنی پڑھو، ہم سے کیوں کرو؟ بھائی تم سے اس لیے کہا جا رہا ہے تاکہ تم بھی اس کے ساتھ نماز پڑھنے والے بن جاؤ، غلط کاموں میں اس کے ساتھ شریک ہو، اچھے کاموں میں شریک بنتے شرم آ رہی ہے۔ تو اس لیے سلام و کلام کی تو اجازت ہے، آپ سلام و کلام کر سکتے ہیں، کیونکہ سلام کلام کرنا یہ آپ کا نیچر ہے، یہ آپ کا کردار ہے۔ اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو سمجھائیں
لیکن ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اب آپ اس کو غلط نگاہوں سے دیکھنے لگیں، اب آپ اسے سلام چھوڑ دیں، آپ اس سے بات چیت نہ کریں. یہ دین نہیں ہے کہ بھائی نہیں میں تو بڑا نمازی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں اس بے نمازی سے کیوں بات کروں. بھائی یہ نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کیا احترام کرتے تھے، سب کی عزت کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ سب کو کھانا کھلاتے تھے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہودی پڑوسی، منافق، مجوسی، یہودی کوئی بھی ہو، اگر تمہارا پڑوسی ہے تو جب تک وہ کھانا نہ کھا لے تم کھانا مت کھانا. تو اسلام یہ ہے، اور اسلام کے معنی سلامتی ہے، اور سلام میں بھی سلامتی کی جاتی ہے. تو سلام و کلام کی تو اجازت ہے، بالکل آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سلام کلام کرنا یہ آپ کا نیچر ہے. اور یہ چونکہ وہ مسلمان تو ہے، لیکن مسلمان پہ حقوق بھی ہیں. بعض جگہ 6 آتے ہیں، بعض جگہ 5 آتے ہیں. اس میں پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرے. حالانکہ نماز نہ پڑھنے والا پکا مسلمان نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم مسلمانوں کی کیٹیگری میں تو ہے. تو اس لیے اس کو سمجھائیں بھی اور اس کے ساتھ سلام و کلام بھی کریں، اچھا برتاؤ بیہیو کریں، تاکہ آپ کا اچھا اخلاص کردار دیکھ کے وہ بھی آپ کی طرح پکا سچا نمازی بن سکے.